دن بھر مولا کا یہ غلام پھر آپ کے پاس آ گیا. 6 مہینے ہوئے آپ جماعت سے میں جدا ہوا، لیکن آپ کو میں سچ کہتا ہوں، آپ کو میں ہمیشہ بہت یاد کرتا رہا. جماعتیں تو سب اچھی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں، اور اسی لیے میری ہمیشہ دعائیں رہی کہ مولا آپ کو بہت روحانی قوتیں دے دے. آپ میں اچھے لوگ ہیں، بہت ہیں، مولا اور زیادہ کرے. ابھی ابھی میں نے مولا کے فرمان سنے، آپ نے سنے. ان فرمانوں پہ سے مجھے جنان کا پاٹھ یاد آیا، اور وہ پاٹھ میری واعظ کا تھیم ہے. اے جی کل جگ آویو اتاوڑو تمہیں سانبھڑو مومن بھائی جی، کل جگ آویو اتاوڑو تمہیں سانبھڑو مومن بھائی جی. اے جن جیوے ستگور اوڑکھیا، جن جیوے ستگور اوڑکھیا کے کرے چھے آنند جی. مولانا حضرت امام پر صلوات والمؤمنون اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے، وہ ادھر پڑھے گئے کہ بہت خراب وقت آ رہا ہے، پرابلمس بڑھیں گی، دکھ بڑھیں گے، لیکن ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک بڑے سے بڑی جو چابی تمہارے پاس ہے، مولا فرمایا ہے، وہ عبادت ہے. پیر حسن کبیر سنگھ فرماتے ہیں کہ کل جو بڑی جلدی سے آ رہا ہے، اور تم اس بات کے اندر ہوشیار رہو، جو اپنے مرشد کی پہچان رکھتا ہے وہ آنند اور خوشیوں میں رہیں گے. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے، دین اسلام ہے، اس مذہب کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے تو وہ یہ ہے، جو کسی اور مذہب میں نہیں، کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے اندر حاضر بیٹھا ہے. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ویسے گرو مرشد دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن وہ گرو مرشد ان گروپ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا ہاتھ وہاں پکڑوں گا. امام کے سوائے ایسا دعویٰ کسی نے کیا نہیں اور نہ کر سکتا ہے. عیسیٰ کو ماننے والے جانتے ہیں کہ 2000 برس ہو گئے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، اور وہ لوگ جن کو اسلام دکھانے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے رسول اللہ دنیا میں حیات تھے.
مگر ہم اسماعیلیوں کے سامنے وہ چیز حاضر ناظر ہے. ہمارا جیسا اعتقاد ہے، ہمارا جیسا ایمان اور عقیدہ ہے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں. ہم حضرت امام کو خدا کا نور سمجھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ محض نور ہی نور ہے، اور حضرت امام کے اندر جو روح ہے وہ روح وہی خداوند عالمین کی ذات پاک ہے. یہ چیز دنیا کے کہیں مذہب میں نہیں، اور یہ چیز ہمیں پیروں نے بتائی، یہ چیز ہم کو رسولوں سے ملی، یہ چیز ہم کو اللہ نے بتائی. یہ چیز ہم ان تمام چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم کو خدا کا نور دکھتا ہے اور نظر آتا ہے. ایمان جب ہمارے اندر مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے تب ہم کو حضرت امام کی شناخت ہوتی ہے. حضرت امام کو محض آنکھوں سے دیکھ لینے سے امام کی شناخت نہیں ہوتی. ظاہری دیدار اگرچہ ضروری ہے، اس سے ہمارے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، ہماری روح کو قوت ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا، ہمارے مذہب کا یہ ایم نہیں کہ ہم حضرت امام کا ظاہری دیدار کریں. ہمارے بے حساب ایسے بھائی ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں اسماعیلی ہیں کہ جنہوں نے کئی جنریشنز نکل گئی، انہوں نے کبھی زندگی کے اندر حضرت امام کو ظاہر میں دیکھا نہیں. ساری زندگی کبھی بھی ان کو امام نظر نہیں آیا ظاہر میں بدنی طور پہ، لیکن وہ باطنی طور پہ امام کو دیدار کرتے رہتے ہیں. ہماری بندگی، عبادت، ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت امام کی اس نورانی حالت کو جانیں. ظاہر میں ہے، الحمدللہ ظاہر میں بھی اس کی برکتیں اور نوازشیں ہیں، لیکن مقصد جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے نور کو جان سکیں. اس مقصد کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو امام ہم کو فرمان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو. ایک انسان ہے، وہ دنیا میں کھاتا پیتا ہے، دنیا میں گھومتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کار روزگار کرتا ہے، تھک جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ لوئسٹ لیول کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر انسان کی زندگی کے اندر جو وہ کام، ارادہ، قوت وغیرہ، سوچ بچار جس کو ہم من کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نفس کہا ہے. اور نفس کے 3 درجے بتائے ہیں. قرآن کے اندر نفس کے 3 درجے بتائے گئے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ نفس لوامہ کا ذکر کیا ہے، تیسری جگہ نفس مطمئنہ کا ذکر کیا ہے. ہمارا جو من ہے، جس کو ہم عربی زبان میں نفس کے طور پہ لیتے ہیں، اس کی جو لوئسٹ حالت ہے، سب سے نیچی حالت ہے، وہ حالت یہی ہے: کام دھندا کرو، روزی کماؤ، بال بچوں میں رہو، رات کو سو جاؤ، موج شوق کرو، دنیا کے اندر غلطان رہو. اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو آج لگ بھگ سب دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے. یہ نفس امارہ کی پوزیشن ہے. نفس امارہ کے اندر خود غرضی، لالچ، لوبھ، غصہ، کرودھ، مار دھاڑ، یہ سب چیزیں نفس امارہ کی چیزیں ہیں. میرا ایک سینس کوئی لے جائے تو میں اس سے لڑنا شروع کر دوں، یہ نفس امارہ ہے. مجھے کسی نے گالی نکالی تو میں نے تھپڑ مار دیا، یہ نفس امارہ ہے. کسی آدمی نے میرا برا کر دیا تو میں زندگی بھر تک بدلہ لینے کی تو میں رہتا ہوں، اور جب بھی یہ موقع آتا ہے تو اس آدمی کو میں گرانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نفس امارہ ہے. اور یہ وہ لیول ہے کہ جو جانوروں کی لیول ہے، یہ حیوانی نفس ہے. وہ لوگ
اگرچہ ظاہر کے اندر انسان کے طریقے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، ڈھور ہیں۔ ڈھور کہتے ہیں حیوان کو۔ آشا جی جنم کھوٹا تے جیو کہیں ہے۔ میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں کہ پیروں نے کس طرح سے لفظوں کا بندھن کیا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظوں کے اندر سب پیروں نے گنان رچے، لیکن یہ پرٹیکولر پارٹ کو سنو۔ آشا جی جنم کھوٹا تے جیو کہیں جو گنان وچاری نو چالے جی تے جیو من کھا جنم جو ہوئے سے کون ہوئے سے دھور پرمان ہری انت انت ہری انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے۔ اس آدمی کی زندگی ساری زندگی برباد ہو گئی، جنم کھوٹا یعنی اس کی زندگی کھوٹی ہو گئی، لوسٹ ہو گئی اس آدمی کی کہ جو اپنے مرشد کے گنان فرمان کے اوپر سوچتا نہیں۔ جے گنان بیچاری نہ چالے۔ گنان سب سے بڑا تو مرشد کے فرمان ہے، اس میں سے ہمیں عقل ملتی ہے۔ جہاں جہاں لفظ گنان آیا ہے تو اس گنان کا یہ پوئٹری اور یہ کویتا نہیں کہ جو ہم جماعت خانوں کے اندر گاتے ہیں، اس کے اندر جو نور بھرا ہے شبدوں میں، لفظوں کے اندر، اس نور سے جو ہم کو عقل اور سمجھ آتی ہے اس کو گنان کہا گیا۔ وہ آدمی نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، اس کی زندگی کھوٹی ہو گئی کہ جو اپنے مرشد کے فرمان کے اوپر سوچتا نہیں۔ اگرچہ وہ آدمی ظاہر میں انسان ہے لیکن ہوئے گا حیوان جیسا۔ یہ نفس امارہ کی لوئسٹ کنڈیشن ہے، من کی لوئسٹ کنڈیشن۔ اس کے اندر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا ہے، وجوان کیمپ کے فرمان اور زنزبار کی پہلی مسافری کے فرمان جو ہمیں بحر رحمت یا کلام امام مبین میں ملتے ہیں، دینداروں وہ فرمان پڑھو، دل کے اندر ویراگ پیدا ہوتا ہے۔ انہی فرمانوں کے اندر یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا یہ جو ایک حصہ ہے جس کو ہم دنیاوی لائف کہتے ہیں، 50 سے 100 برس، یہ 50-100 برس نہیں ہے، یہ ایک نیند ہے۔ ہماری 50-100 برس کی زندگی، ہم کو 50-100 برس بہت لمبے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ ایک نیند ہے، ایک نیند کا جھونکا ہے۔ ہماری زندگی تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں برس کی ہے، اس کے اندر یہ 100 برس کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک منٹ کے برابر ہے۔ امام فرمایا تمہاری جو اصل زندگی ہے، وہ روحانی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ پیر نے فرمایا ہے کہ یہ جو سنسار ہے یعنی تمہاری دنیاوی زندگی ہے، اس کو ایک سپنے کی طرح سمجھو۔
ایک سپنے ایک خواب کی طرح سمجھنا، اور حقیقت میں یہ خواب ہے۔ ہم اس زندگی میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں، حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت ہم پہ ظاہر ہوگی جب دن نکلے گا۔ دن سے میرا مراد موت۔ موت جو ہے وہ دن نکلتا ہے، اور ہماری زندگی ہے وہ رات ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دکھتی۔ رات کے اندھیرے میں آئینہ لے کے دیکھنا چاہیں تو اپنی شکل بھی نہیں دکھے گی۔ ہماری یہ زندگی رات ہے، اور یہ رات جب موت آتی ہے تو ختم ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ہم جس کو اپنا سمجھتے ہیں وہ غیر نکلتے ہیں، ہم جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ دغا دے دیتے ہیں، ہم جس کو ساتھی اور رشتہ دار سمجھتے ہیں وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مولانا حضرت امام فرمان فرمایا، یہ زندگی ایک بہت شارٹ پیریڈ ہے، اس کے اوپر سب کچھ اپنا دار و مدار مت رکھو، نفس امارہ کو قبضے کرو، نفس امارہ کو جیت لو، نفس امارہ کو چھوڑ دو، اونچے اٹھو۔ وہ آدمی شراب پیتا ہے اور اس کے نشے میں اس کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ جو بالکل لوئسٹ لیول کا آدمی ہے، جو نیچ ہے، جو ذلیل اور خوار ہے، اس کی خوشی کیسی ہے؟ اس کی خوشی شراب میں، اس کی خوشی عورت میں، اس کی خوشی بچوں میں، اس کی خوشی مال میں۔ جس کو مال سے محبت ہے، جب ایک سینٹ ہاتھ سے جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس کھیسے میں پیسے آتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ خوشی ذلیل ذلت کی خوشی ہے۔ اس آدمی کو اس سے اونچی خوشی والے درجے کا پتہ نہیں، اس آدمی کو معلوم نہیں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی اونچی خوشی ہے۔ یہ سنکھنی کا درجہ ہے جو ہمارے پیر صدر دین نے فرمایا۔ پیر صدر دین نے جو 4 درجے بتائے، قرآن شریف کے اندر 3 درجے من کے ہیں جو پیر صدر دین نے بتائے، اور پیر صدر دین کا جو پہلا چوتھا درجہ ہے وہ روحانی درجہ ہے، جو نفس مطمئنہ سے اونچا ہے، وہ بالکل قرآن کے ساتھ اس کی تطابق ہوتی ہے۔ تو وہ آدمی خوشی ڈھونڈتا ہے دنیا کے اندر، تو ذلیل آدمی کو خوشی کہاں ملے گی؟ دنیا کی چیزوں کے اندر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو کھلونا دے دو، وہ خوش ہو جائے گا۔ یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھلونا دے گے تو وہ سمجھے گا میری بے عزتی کی یا میرا مذاق کیا ہے، کیونکہ اب اس کو کھلونے کی حقیقت کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں۔ جیسا انسان اونچا اٹھتا ہے تیسے تیسے زمین کی چیزیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے اوپر اٹھتے جاؤ، آپ ایروپلین میں تو بیٹھتے ہو، زمین کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھتی ہیں، مگر جب آپ اوپر جاتے ہو، جوں جوں اوپر چڑھتے جاتے ہو تو وہ سب چیزیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 40-50 ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے وہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی۔ جو آدمی روحانی ترقی کرتا ہے، روحانی بلندیاں حاصل کرتا ہے، جوں جوں اس کا روح بلندیاں پاتا جاتا ہے، تو دنیا کی چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں، چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، ان کی امپورٹنس گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پہ جا کے اس کو دنیا کی چیزیں جو ہیں کچھ نظر بھی نہیں آتی۔ نظر نہ آنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی بات ہے۔ تھوڑا اور اوپر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے دوسرا درجہ نفس کا من کا بتایا،
فرمایا نفس لوامہ، ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، اس کو پیار کرتی ہے، چومتی ہے، اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ شراب پینے والے کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ خوشی کے جو سگریٹ پھونکتا ہے، وہ خوشی جو جوا کھیلتا ہے، وہ خوشی جو دنیا کے مال میں پڑی ہوئی ہے، وہ خوشی جو اس آدمی کے دل میں ہے کہ جو ذلیل ہے اور نیچا ہے، وہ نہیں جان سکتا کہ ایک ماں کا پیار کیا ہے، اس کو معلوم نہیں۔ یہ نفس لوامہ کی حالت ہے۔ اس نفس لوامہ کے اندر نفس امارہ سے اونچی چیزیں ہیں۔ اس کو خدا کی یاد کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ سے محبت ہے، وہ آدمی عبادت کرتا ہے۔ تو جب وہ عبادت کرتا ہے، عبادت میں جب اسے لذت آتی ہے تو پھر اس کا روح اوپر اٹھتا ہے اور وہ اس حالت پہ پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب کہ اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے، کچھ بھی آیا گیا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ عبادت میں جو انسان کو مزہ ملتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اس کے قلب میں اطمینان ہوتا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی اس کے دل کے اندر کسی بھی طرح کی اداسی نہیں۔ یہ نفس مطمئنہ من کی ہائیسٹ اسٹیج ہے۔ جب انسان کے من کی حالت اس درجے کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو یہ درجے سے اونچا روحانی عالم ہے جس کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ مجھ نرنجن کے اندر اس صدردین نے ہمیں 6 درجات بتائے ہیں۔ 4 درجے تو عام مسلمان صوفی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، اس سے اونچا جو ہے عالم ملکوت ہے جو روحانی عالم ہے۔ اس کے اندر دنیا سے گزر گا کے جو انسان روحانی حالت میں روحانی بدن کے اندر رہتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور زمین پر کی ہوئی عبادت بندگی کا وہاں ان کو پھل ملتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے باغ کہا، جنت کہا، وہ عالم ملکوت ہے۔ اس عالم کے اندر اعلیٰ درجے کی روحانیاں اور فرشتے رہتے ہیں۔ اس سے اوپر ایک اور عالم ہے جس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ جبروت عالم کے اندر ان عالم ملکوت میں سے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بڑائی دیتا ہے تو ہائر کلاس کے فرشتے بنا دیتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں ملائکۃ المقربین، خدا تعالیٰ کے حضور میں رہنے والے فرشتے۔ جیسے نبیوں کے اصحاب ہوتے ہیں، اصحاب ان کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے نزدیک رہتے ہیں، جن کے اوپر نبی بھروسہ کرتے ہیں، کام دیتے ہیں، وہ نبی کی خدمت کرتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں، ان کو اصحاب مقربین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان فرشتوں کے اندر سے جو خدا تعالیٰ کے دربار میں رہتے ہیں ان کو ملائکۃ المقربین کہتے ہیں۔ وہاں ان کے پاس جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ عالم جبروت سے متعلق ہے۔ عالم جبروت میں سے تمام دنیا اور کائنات کے لاز نکلتے ہیں، قانون نکلتے ہیں، حکم ادھر سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کی معرفت سے ساری کائنات کا انتظام کرتا ہے۔ یہ عالم جبروت ہے۔ چوتھا عالم جو ہے وہ عالم لاہوتی ہے۔ اس عالم کے اندر نور ہی نور ہے۔ اس نور تک پہنچنے کے لیے بھی بہت تھوڑے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل وہ مقام لاہوت میں رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت اسرافیل ہیں وہ مقام لاہوت میں رہتے ہیں۔ ان درجوں تک پہنچتا ہے وہ انسان۔ تو ہم اس عالم ناسوت میں سے نکل کے جب ہم عالم ملکوت میں جاتے ہیں تو اس عالم میں پہنچ کے خدا کی عبادت اور اس کی محبت ہوتی ہے۔ اس درجے کو
ہمارے پیر نے پدمنی کا درجہ کہہ دیا، اور وہ 3 درجے ہیں، وہ ہمارے نفس کے، ہمارے من کے ہیں، بالکل نیچا، اس سے اوپر، اس سے اوپر۔ اور پھر عبادت انسان جب کامل طور پہ کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ اس درجے پہ پہنچاتا ہے کہ جب وہ خدا کی محبت کے اندر مست اور سرشار رہتا ہے۔ جی پدمنی تو پریم راج انگنان راج ہستنی چیتنی تو رنگ راج کلیش راج سنکھنی۔ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ خدا تعالیٰ کے عشق میں مست ہیں، اگرچہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، ان کا بدن ہے، لیکن وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی میں عشق میں مست ہیں، سرشار ہیں۔ ان کو دنیا کے دکھ ٹچ نہیں کر سکتے، کوئی غم ان کے نزدیک آ نہیں سکتا، کوئی برائی ان کے دل کو برباد نہیں کر سکتی، کوئی گناہ ان کے نزدیک نہیں آتا۔ وہ اس عالم میں رہتے ہیں کہ جو عالم لاہوت ہے، اگرچہ وہ دنیا میں ہیں مگر وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں بسے ہیں۔ ستگور کہہ رہے میرا جو مومن ہوگا میں اس کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھوں گا۔ داس ہمارا ہوئے سے، میرا جو داس، یہاں داس کا مطلب عابد، عربی زبان کا لفظ جو عبد ہے اس کا مطلب غلام ہے، اور عابد غلامی کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کے لیے پیر نے وہ لفظ داس رکھا، یعنی غلام۔ پیچھے ہمارا گلے کا ہار، وہ میرے گلے کا ہار ہے، تینے گلے نہار کرینے راکھسوں، تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے، بھائی سکھ کا انت نہ پار۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، میرے جو بندے ہیں وہ اس امر سکھ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ میرا جو غلام ہے، میرا جو عبادت کرنے والا، میرا مومن میرے گلے کا ہار ہے۔ ہار کو ہمیشہ آدمی گلے میں پہنتا ہے، سینے کے ساتھ، کلیجے کے ساتھ قریب رہتا ہے۔ یہ ایک محبت کا درجہ ہے، ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ وہ تو میرے گلے کا ہار ہے۔ میرا جو داس ہے، میرا جو مومن ہے، وہ میرے گلے کا ہار ہے، میرے سینے کے ساتھ لگ کے رہتا ہے، اس کے سکھ کا کوئی پار نہیں، اس آنند کو کوئی دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا کہ جو آنند ایک عابد کو ملتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے پدمنی کا کہ عشق کے اندر مست اور سرشار رہتے ہیں، وہ اس مستی کے عالم کے اندر ہیں کہ اسی سلوکے کے اندر ایک اور جگہ پیر نے ایک بڑے اچھے طریقے سے فرمان فرمایا ہے، کہتے ہیں ستگر کہہ رہے پریم بھگتی تو ہردے وسے، کیونکہ بھکتی کے بھی بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ ایک وہ طریقہ ہے کہ آدمی جماعت خانے آتا ہے، مندر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، بدن آ گیا، من باہر بھٹکتا ہے،
ये लोएस्ट भक्ति है। भक्ति दिखावे की हुई, अंदर तो कुछ हुआ ना। और हाईएस्ट भक्ति वो है कि जो हर वक्त 24 घंटे भक्ति में ही रहता है। भक्ति का मतलब अरबी जबान के अंदर जिक्र है, और जो भक्त होता है उसको जाकिर कहते हैं। जिक्र का मतलब याद करना। ऐसो भागा हर भज, कई लोग पढ़ते हैं हर पूज। पूज नहीं, पूजना यानी पूजा करना, और पूजा के वक्त होते हैं सुबह या शाम, मगर यहां भज है। भज कहते हैं याद करना, और याद तो हर वक्त होता है। पूजा के वक्त हैं, याद करने के तो औकात मुकर्रर ही नहीं है। ऐसो भागा हर भज नित्य निर्वाण पंजतन, ध्यान गुरमुख आन सुभागा। हर वक्त नित्य, निर्वाण, हर वक्त हमेशा। नित्य कहते हैं हर वक्त को, निर्वाण का मतलब हमेशा। दुख दूर करने वाले को हर का मतलब है दुख दूर करने वाला। पीरों ने गिनानों में जो लफ्ज जहां से लिखे हैं उन लफ्जों के मतलब हैं। हर भज दुख को दूर करने वाले को हर वक्त हमेशा याद करते रहो, और तुम अपना ध्यान गुरु के फरमान के ऊपर, तुम्हारा मुर्शिद जो तुम्हें कहता है उस पर अपना ध्यान रखो। कुछ भी अमल करो, ये ख्याल रहे मेरे मुर्शिद ने ये फरमान किया है, क्या मौला ने ऐसा कहा है मैं ऐसा करूं। कभी ये फरमान के बाहर है तो वो मत करो, वो मत करो। हसन बसरी एक बड़े सूफी हुए। अगरचे हसन बसरी ने हजरत अली के साथ दगा भी किया। हजरत हसन बसरी बहुत सूफी थे, लेकिन उनसे भी भूल हो गई। मौला अली के लिए उसके ख्यालात अच्छे न थे, मगर सूफी थे और उनकी अच्छी बातें भी थी। तो जिक्र करता हूं कि ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं उसको। उसने सारी जिंदगी रोटी नहीं खाई। जब पूछा कि या हजरत क्यों रोटी नहीं खाते, तो कहने लगे मुझे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह ने रोटी खाई कि नहीं खाई, और अगर कभी खाई भी है तो मुझे ये पता नहीं है कि घी वाली खाई कि रूखी खाई, और मुझे ये भी पता नहीं है कि आपने वो रोटी किसके साथ खाई, अकेली खाई या किसी सालन के साथ खाई। इसके लिए मुझे शक है, तो मैं रोटी खाता ही नहीं, सारी जिंदगी रोटी नहीं खाई। मेरा कहने का मतलब इससे ये था कि जो आबिद है, जो आला दर्जे का मोमन है, वो अपने हर काम को हजरत इमाम के फरमान के सामने रख के तोलता है। नाफरमानी तो नहीं। कुछ भी काम हो, काम करने से पहले वो फरमान देख लेता है। जैसा कि आप अगर व्यापारी हैं, आपकी दुकान के ऊपर कोई आदमी अपने पुराने पैसे देने आता है, कर्जा चुकाने आता है, तो आप फौरन खाता निकालते हो कि भाई इसके नाम पे कितनी चढ़त है। तो आप जिस तरह खाता निकालते हो, ऐसा अपना खाता हमें निकालना चाहिए कि मैं कुछ भी काम करने जाऊं तो तलाश कर लूं कि मेरे मौला के फरमान के खिलाफ तो नहीं होता। इसको कहते हैं कि ध्यान गुरमुखे आन सुभागा। हर वक्त हमेशा अपने मौला को याद करते रहो, दुखों को दूर करने वाले को याद करते रहो। तो वो जो हालत है हमारी, पीर फरमाते हैं
کہ جو میرا داس ہے وہ میرے کلیجے سے لگا، میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے سکھ کا کوئی پار نہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تنی درشٹی اور کے مجائے تینو پنڈ پھرے مرت لوک ماں پن سرتی آکاش جائے بھائی سرتی آکاش جائے۔ میرا جو چاہنے والا ہے اس کے کلیجے میں میرے عشق کا تیر لگ گیا، یعنی زخم ہو گیا۔ زخم کیوں کہا؟ تیر مارا، تیر سے تو زخم ہوتا ہے، پھر زخم کیوں کہا؟ زخم میں پیڑا ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میرے عشق کا جو درد ہے جس آدمی کے کلیجے میں لگ گیا، تو عشق کو درد کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ دیندارو، جب محبت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، یعنی دنیا میں دو انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، رسول اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں المجاز زینت الحقیقہ، کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کا زینہ کہتے ہیں لیڈر کو، سیڑھی کو۔ ابھی مجازی عشق جو ہے وہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے۔ مجازی عشق کے اندر ماں اور بچے کا عشق ہے، یہ بھی مجازی ہے۔ ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ ممتا کی ماری ہے، بچے سے کوئی عوض نہیں مانگتی، کوئی بدلہ نہیں چاہتی، کوئی تنخواہ طلب نہیں کرتی، اور وہ بچے کو وہ پیار کرتی ہے کہ دنیا میں ماں اور بچے کے پیار جیسا اور پیار کہیں نہیں۔ کبھی کبھی دو بھائیوں کے اندر ایسی ہی محبت ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت اور مرد کے اندر عشق ہو جاتا ہے، اور وہ بھی عشق ایسا کہ ہمارے سامنے ایسے بہت سے ایگزامپلیں ہیں، گنانوں کے اندر بھی ان کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، ستوانی کے اندر لیلا اور مجنو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس عشق کے اندر دنیاوی بات نہیں رہتی، جہاں محبت ہے، حقیقت میں محبت، مجازی اعلیٰ درجے کی محبت حقیقت کے نزدیک پہنچتی ہے، وہاں دنیا داری نہیں ہوتی، وہاں طلب نہیں ہوتی، وہاں سیکس نہیں ہوتا، وہاں کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہاں کوئی سوارتھ اور خود غرضی نہیں رہتی، جیسے کہ لیلا اور مجنو کا جو عشق تھا اس کے اندر کوئی دنیا داری نہ تھی، محض ایک محبت تھی۔ اور محبت جو ہے دنیا کی محبت میں سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت حافظ شیرازی کو بہت پسند کرتے تھے۔ مولانا نے بہت دفعہ حافظ شیرازی کے اشعار اور شعر بولے ہیں۔ خود میرے ساتھ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کی بات چیت کے درمیان مولانا حافظ شیرازی کو بہت یاد کیا۔ 1956 کے اندر 56 کی سال میں لندن کے اندر ایک جوبلی بال، ڈائمنڈ جوبلی بال منایا گیا، اس کے اندر امام سلطان محمد شاہ آئے تھے، پنڈت نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی پنڈت، وہ اس زمانے کے اندر انڈین ہائی کمشنر تھی لندن میں، اور سوڈان کا جو پرائم منسٹر تھا اظہری، وہ اظہری کو اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا۔ بہت بڑا اچھا سوے ہوٹل کے اندر بال تھا،
اس کے اندر اسپیچز وغیرہ ہوئی. ابھی یہ جو پنڈت نہرو کا خاندان ہے یہ لوگ کشمیری پنڈت ہیں اور بڑی اچھی فارسی جانتے ہیں. وجے لکشمی پنڈت خود بھی بہت اچھا فارسی جانتی تھی. امام سلطان محمد شاہ نے اپنی اسپیچ کے اندر حافظ شیرازی کا ایک شعر بولا، محبت کا شعر تھا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل محبت کو سمجھ لیتا ہے وہ دل کبھی مرتا نہیں، کیونکہ محبت بذات خود امر ہے. امر کہتے ہیں جس کو موت نہ ہو. تو امام نے حافظ شیرازی کا جب وہ شعر بولا تو کچھ لوگ جو فارسی جانتے تھے وہ تو جھومنے لگے. وجے لکشمی پنڈت بھی سر ہلاتی تھی. مولا جب بیٹھ گئے تو اس نے مینو کارڈ صاحب کو دیا، ایک پین دیا، کہتی ہے یور ہائنس میں آپ کے پاس ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ حافظ شیرازی کا جو شعر آپ نے بولا ہے مجھے فارسی زبان میں لکھ دو. تو مولا نے لکھ دیا، ہرگز نہ میرد کے دلش زندہ شد بیش. آپ میں سے کوئی فارسی دان ہوگا، پاکستانی ہو، محض اردو میں ہی بیٹھے ہو، فارسی بھی سیکھو. ہرگز نہ میرد کے دلش زندہ شد بیش، سب تست بر جریدائے عالم دوام ماں. وہ دل ہرگز نہ میرد کبھی نہیں مرتا، آنکھ دلش زندہ شد بعشق. عشق کے اندر جو دل زندہ ہو گیا، مطلب کہ جس دل کو عشق کا پتہ لگ گیا، حافظ شیرازی کہتے ہیں وہ دل کبھی نہیں مرتا. وہ آدمی جو محبت کو سمجھ گیا ہے وہ کبھی مرتا نہیں. محبت اس کو امر بنا دیتی، کندن بنا دیتی ہے. آگ ہے نا آگ، اس میں آپ جو کچھ بھی ڈالو گے وہ آگ بن جائے گا. پتھر ڈالو گے تو وہ بھی لال ہو جائے گا، لوہا ڈالو گے تو وہ بھی لال ہو جائے گا، لکڑی ڈالو گے تو وہ بھی لال ہو جائے گی. آگ سب کچھ جلا دیتی ہے، خود کو رکھتی ہے. یہی حالت اللہ کے نور کی ہے، کیونکہ جو نور ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دنیا کی جو آگ ہے نا، عظیم ترین آگ کا جو درجہ ہے، رسول فرماتے ہیں وہ اللہ کے نور کو 70,000 پردوں کے بعد پیدا کیا گیا. یعنی اللہ کا جو نور ہے اور یہ آگ ہے، اس کے درمیان 70,000 یعنی 70,000 سٹیجز میں آگ بھی نور ہے، کیونکہ نور میں سے نکلی ہے. وہ نور کے جو ہمیں عبادت میں دکھتا ہے وہ انہی 70,000 جلووں میں سے کوئی ایک جلوہ ہماری توفیق اور طاقت کے حساب سے ہم کو خدا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلوہ ہم کو دکھا دے تو ہم تو بالکل مٹ جائے، جل جائیں. کئی لوگ پوچھتے ہیں مولا کے پاس جا کے، خداوند عبادت کرتا ہوں مگر کچھ ملتا نہیں. کبھی کبھی مولا کہتے ہیں تم عبادت جاری رکھو، وقت آئے گا تمہیں وہ چیز ملے گی. کیوں وقت آئے گا؟ اب ہم لائق نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ہماری ایسی حالت ہے کہ عبادت کے اندر امام کو عرض کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پاک صاف ہیں، پوتر زندگی ہے، نیک خیالات ہیں، دستبندی ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مولا سے محبت رکھتے ہیں، پھر بھی اگر کچھ نہیں ملتا تو سمجھ لو اندر کچھ کمزوری ہے. وہ بڑی چیز دینا چاہتا ہے اور تم چھوٹے ہو. وہ کچھ مل گیا تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے مولا رکھ دیتا ہے. بڑے ہوں گے تو تبھی دیں گے. یہاں بڑے ہونے سے مطلب اور بھی کچھ آگے بڑھو گے، مولا پہ اس چیز کو چھوڑ دو، جب ہم لائق بنیں گے تب وہ دے گا. 70,000 پردوں کے بعد یہ آگ ہے، تو آگ سب کچھ آگ بنا دیتی ہے. حافظ شیرازی کہتے ہیں
جو آدمی عشق میں پڑ گیا وہ کبھی مرتا نہیں. بدن عشق میں نہیں پڑتا، عشق تو روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ سارے عالم کے اندر، خدا کی ساری خدائی کے اندر یہ حقیقت لکھی ہوئی ظاہر ملتی ہے کہ جو چیز عشق میں آ گئی وہ کبھی مرتی نہیں. خود خدا تعالی عشق ہے، عشق خدا سے نکلا، عشق خدا کی رحمت ہے، عشق خدا تعالی کی سب سے بڑی بخشش ہے. یہ ہائیسٹ درجہ ہے، یہ روحانی درجہ ہے جہاں پہنچ کے انسان کو پھر دنیا کی کوئی حقیقت اپنے من میں نظر نہیں آتی. مجنون بیٹھا تھا، لیلا کے خیال میں تھا، اس کو ایسا کچھ نہ تھا کہ مجھے لیلا سے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، کچھ نہیں. اس کی محبت جو تھی وہ پاک محبت تھی، اس میں کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی. اور محبت وہ ہے کہ محبت دیتی ہے مگر طلب نہیں کرتی. محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، محبت میں تو سیکریفائس ہوتی ہے. جہاں محبت میں یہ آ گیا، 2 تسبیحاں نکالی اور پھر کہا یا مولا میرے کو یہ پیسہ دے، میرے کو یہ دے دے، میرا یہ کام کر دے. ہماری تسبیحاں سودا گری ہیں، ہماری تسبیحاں، ہماری بندگی، ہماری دعا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہر دعا کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، چھانٹا لیتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں. اور ہماری دعائیں سب میٹیریلزم ہے. پیسہ مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بس یہی چیزیں ہیں نا. ہم نے کبھی مولا کو کہا یا مولا میرے اندر نور بھر دے؟ ہم نے ایسا کہا یا مولا مجھے اپنی شناخت عطا کر، یا مولا میں تیری غلامی کروں، یا مولا تو میرا ہاتھ پکڑ، روحانی دعائیں مانگو. ارے ہم بیت الخیال کی عبادت کے اندر بھی یہی مانگتے ہیں کہ دن دنیا میں سخی کرے، آل اولاد میں برکت دے. بھائی بیت الخیال کے اندر تو اس کو چھوڑو، بیت الخیال کے اندر تو ایک ہی چیز ہے، عشق. کو پیر نے کہا کہ کلیجے میں بان لگتا ہے عشق کا، بان لگا تو زخم ہوا. یہ جو زخم ہوا تو درد ہوا، تو پھر درد کہے کا؟ درد جدائی کا، درد جدائی کا. اسی چیز کو ویراگ کہتے ہیں. یوگی، مہاتما، صوفی، ان کے کلیجے جو جلتے ہیں تو دنیا کے دکھوں سے نہیں جلتے، ان کے کلیجوں کے اندر آگ جلتی ہے. وہ آگ اللہ کے عشق کی ہوتی ہے. اس آگ میں جو کچھ جاتا ہے بھسم ہو جاتا ہے. اور وہ آگ خداوند عالمین کے نور کی جدائی کی آگ ہے. اس کو یاد کرتا ہے اور دل کے اندر جلاپا ہوتا ہے، اس کو مولا یاد آتا ہے. دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اس کو اس کا ملاپ چاہیے، مولا کا وصل چاہیے. ہے جی آدم آد نرنجن اے نرگن آتے اروپ اصل ہمارا سوامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ میں کرو
پیر حسن کبیر دین کو یہ کیوں یاد آیا؟ یاد اس لیے آیا کہ جگا جگ ہو گئے، جگا جگ تیرے سے جدا ہو چکی ہوں۔ اے سوامی چالی چالی نے ہوں حقیر، کئی چک ہو گئے۔ زندگی اور موت کے اس جھمیلے اور پھیرے میں اب میں تھک گئی ہوں، ابھی چلا نہیں جاتا۔ پیر فرماتے ہیں اب مجھے اپنے پاس بلا لے اور اس جدائی کا خاتمہ کر دے۔ یہ ایک وینتی ہے، یہ ایک عاجزی ہے۔ مومنوں، اس درجے تک جب تک نہیں پہنچیں گے ہم نے تب تک اپنے مذہب کو نہیں جانا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، یعنی اتنا نہیں ہے ہمارے مذہب میں کہ آپ شام کو جماعت خانے آ جاؤ اور دعا پڑھو، تسبیح نکالو، چورا لے کے گھر چلے جاؤ۔ مذہب کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پیروں نے ہم کو یہ چیز بتائی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم کو تو وہ چیز چاہیے کہ جو لاکھوں برسوں سے ہم سے جدا ہو چکی ہے۔ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور وہ عید کا دن ہے۔ مومن کے لیے موت عید کا دن ہے کہ جب ہم کو ہمارا معشوق ملے گا، ہمارا محبوب ملے گا۔ اسماعیلی مذہب کی منزل وہ ہے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ وہ دکھ دنیا کے بھی ہوں گے، وہ دکھ روحانی بھی ہوں گے، اور وہ دکھ جو ہیں وہ دکھ نہیں سکھ ہوں گے۔ ان دکھوں میں سے ہمیں دکھ نہیں ملے گا۔ دنیا کو نظر آئے گا کہ ہم دکھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ دکھ ہیں، وہ سکھ ہیں۔ مجنوں بیٹھا تھا، لیلا کی یاد میں مست تھا، ایک کتا نکلا، بچوں نے شرارت سے کہہ دیا لیلا کا کتا آیا۔ مجنوں نے آنکھ کھولی، لیلا کے لفظ پہ چونک گیا، کتا تو لیلا کا نہ تھا۔ بچوں نے شرارت سے کہہ دیا یہ لیلا کا کتا ہے۔ اس نے کتے کو پکڑا، اس کے پاؤں چومنے لگا۔ لوگوں نے کہا اس کے پاؤں چوم کے کہتے ہاں، لیلا کی گلی کی خاک اس کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں
हो सकता मेटीरियल नहीं है, बनावटी है, हो सकता है शायरों ने यूं ही लिख दी हैं, चलो लिख दी हैं, मगर उसके अंदर क्या है? अंदर तो इश्क की बू आती है। मौलाना हजर इमाम ने एक जगह फरमान फरमाया कि तुम मंसूर अल-हज्जाज हल्लाज जो है उसकी तुम हकीकत समझो। मंसूर अल-हल्लाज सूली पे चढ़ गया, अनल हक का दावा करता था, लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया, मगर उसने अपनी जिंदगी राजी खुशी कुर्बान कर दी। बैतुल ख्याल की जो इबादत है वो इस रास्ते पे ले जाती है। ये रास्ता महात्माओं का, पीरों और नबियों का रास्ता है। हमारी जो सुबह की इबादत है दीनदारों, वो इस रास्ते पे हमें लगाती है। जब इस रास्ते पे इंसान चढ़ जाता है तो वो कुंदन की तरह हो जाता है। कुंदन सोने को कहते हैं, और सोने को साफ करने के लिए आग में तपना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है। जिस तरह से चंदन की लकड़ी का गुरपीर हसन कबीरदीन ने एक जगह बयान किया है कि चंदन की लकड़ी लेके आप सूंघोगे, भले थोड़ी खुशबू आएगी मगर बहुत नहीं। चंदन की खुशबू तो तब आती है कि जब आप उसको पत्थर के ऊपर घसो। घसने से चंदन की लकड़ी घिसती है, यानी उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कम होती जाती है, डिसॉल्व हो रही है। पत्थर के ऊपर चंदन को घसते घसते उसके अंदर से उसकी खुशबू निकलती है और खुद उसकी वॉल्यूम घटती जाती है, मिटती जाती है, अपनी हस्ती को वो मिटा रही है। जब तक कि चंदन को घसा ना जाएगा तब तक उसमें से खुशबू नहीं निकलती। और यहां चंदन से मुराद हमारे जीव की है। पीर हसन कबीरदीन का पाठ बोलता हूं। आशा जी चंदन था वो तो चेती ने चालो घसा वो अपनी देह। जीर भाई घसा वो अपनी देह जी। घसनते घसनते स्वरंब छूटे उत्तम करानी सोए हरियाणा आनत हरियाणा ते जो स्वामी शयन ते जो अंत मौला जाने जी। अपने बदन को ट्रेंड करो। हमारे मालिक ने एक फरमान में फरमाया है, बंबई का फरमान है। हज़रत इमाम फरमाते हैं बैतुल ख्याल जो है एक बड़ी सख्त डिसिप्लिन है। बैतुल ख्याल इजी चीज नहीं, बोला फरमाया बड़ी सख्त डिसिप्लिन है। कैसी डिसिप्लिन है कि थका देवे ऐसी डिसिप्लिन है। ये है बदन के चंदन की तरह बदन को घसना। रात को 12 बजे सोते हैं तो कहते हैं सुबह उठ नहीं सकते। बस तुमको खुशबू कहां से मिलेगी? जल्दी सो जाओ। सुबह की इबादत जो है वो तो हमारे ऊपर फर्ज है। हमने इबादत ही नहीं की तो मौला हमारे सामने जाहिर कैसे होएगा?
یہ ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. عبادت لے کے سو جانا وہ ٹھیک نہیں. ہمارا مذہب جو ہے ظاہر کے اوپر ٹھیک ہے لیکن باطن زیادہ ہے ہمارے مذہب کا. میں کبھی پرسنٹیج نکالوں تو ہمارا مذہب ظاہر میں 1% ہے, 99% تو باطن ہے. اس لیے ہمارا نام باطنیہ پڑا. صبح کی عبادت مشکل ہے مگر جو بہادر, جو سورمے یہ صبح کی عبادت کرتے ہیں, 1 دن 2 دن 4 دن نہیں, کل ستاڑا شروع ہوتا ہے, 7 دن آؤ گے ماشاءاللہ, جاگ کے آؤ گے. اور پھر کئی آدمی تسبیح نکال کے گھر بھاگ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. یہ مذاق ہے دیندارو, یہ مذاق نہ کرو, مرشد سے مذاق نہ کرو. اس کو برا لگ جائے گا, منہ پھرا ڈالے گا. ستارے اس لیے رکھے گئے کہ ہم کبھی سست ہو جاتے ہیں تو ہم کو جگایا جائے. صبح کا جو ستارہ ہے, تسبیح ضروری ہے, تسبیح ہے, عاجزی ہے, مولا کے حضور میں وینتی ہے, لیکن اصل چیز تو بیت الخیال کی عبادت ہے. مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے بہت دفعہ دیکھے گئے ہیں معاملات. گھومتا رہتا ہوں, مشنری ہوں. کئی لوگ صبح آتے ہیں, تسبیح میں آتے ہیں, اور پھر جب 4 بجے کی بندگی شروع ہوتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے تو چپ چاپ گھر چلے جاتے ہیں. اصل چیز پھینک دی اور چھلٹا کھا لیا. تسبیح ہے وہ عبادت کے سامنے چھیٹے کی طرح ہے. مین چیز تو عبادت ہے, اور تسبیح تو محض ہم نے امام کے حضور میں عاجزی کرنی ہے. آپ عاجزی کرتے ہو کہ یا مولا مجھے بندگی کے اوپر ثابت قدم رکھ اور تو مجھ کو اپنا نور دے, اور پھر بھاگ جاتے ہو تو نور کہاں سے دے گا وہ؟ یہ 7 دن دکھ اٹھاؤ, چندن تھاو تو چیتی نے چالو. تمہیں چندن بننا ہے, تمہارے اندر محبوب کی خوشبو پیدا ہوئے, یہ بننا ہے تو چندن کی طرح دکھ اٹھاؤ, چیتی نے چالو, ہوشیار رہ کے چلو. امام فرمایا یہ سخت ڈسپلن ہے, تھکا دے میں ایسی ڈسپلن ہے, مگر یہ ان کے لیے ہے کہ جو عشق کو جانتے ہیں, جنہوں نے عشق میں سب کچھ لٹا دیا ہے, اور محبوب بھی انہی کو ملتا ہے, انہی کو ملتا ہے. جیسے جیسے تم بندگی کرو گے, جیسے جیسے دکھ اٹھاؤ گے, تیسے تیسے خوشبو پیدا ہوتی جائے گی, اور یہ اتم کمائی صبح کی عبادت ہے. ستارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غافل ہو گئے ہو, شاہ پیر آپ کو جگا کے ہوشیار کر دے وے. ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک تقریباً 3 مہینے نکلتے ہیں, تو 3 مہینے تک تو اس کا اثر رہے, پھر کبھی کمزور ہونے لگے تو پھر اس نے ایک انجیکشن لگا دیا تاکہ ہم کو عادت ہو جاوے. بیت الخیال کی عبادت کبھی مت چھوڑو دیندارو. ہمارے مذہب کی سب سے اعلیٰ کمائی یہی ہے, صبح کی عبادت. امام اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں. تو مرشد نے فرمایا جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں وہ عشق کی مستی میں رہتے ہیں. اس سے دوسرے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنی عقل اور علم اور گنان میں مست ہیں. اس سے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ کھانے پینے کے اندر, اپنی فیملی کے اندر, رنگ رلیوں کے اندر, خود کے سکھ کے اندر مست ہیں. اور وہ جو نیچ پرکار کے ایک دم لو کلاس کے ذلیل لوگ ہیں تو فرماتے ہیں وہ ہمیشہ جھگڑا کرا کے کلیش راچے سنکھنی, وہ اسی کے اندر خوشی ہوتی ہے. ان کو کسی کو لڑا دیا, کسی کو بھڑا دیا, کسی کا برا کر دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی سے کرٹیسزم کر دیا, کسی پہ الزام لگا دیا, غیبت کر دی. وہ دنیا کی انہی خرابیوں اور گناہوں کے اندر مست رہتے ہیں. ان لوگوں کو
کہ جو ایک جانور کی طرح کیچڑ کے اندر لت پت ہیں. ایک گدھا جب یہ خوش ہوتا ہے تو خاک کے اوپر لوٹتا ہے، دھول مٹی میں لوٹتا ہے. اس کی خوشی ایسی ہی ہے. دنیا کی خوشی اس گدھے کی خوشی جیسی ہے. دنیا کا مال، دنیا کی محبت، عورت بیوی بچے روزگار وغیرہ سب ایسا ہے. ہمیں اس سے اونچا اٹھنا ہے، اونچا اٹھنا ہے، اور وہ درجہ ہمیں جانا ہے، پانا ہے کہ جو ہمارا اصلی درجہ ہے. یا مولا، اس آد نرنجن کی حالت میں سے میں تجھ سے جدا ہوا، میری اصل جو ہے وہ تو ہے. یا مولا، اب چلا نہیں جاتا، لاکھوں برس چل چل کے میں تھک گئی ہوں، اب تو میرا ہاتھ پکڑ. جب تک یہ سمجھداری پیدا نہیں ہوتی مومنوں، ہمارے دل کے اندر نور کی روشنی نہیں ہوگی. اس درجے پہ جانے کے لیے ہمارے اعمال، ہمارے خیال، ہماری ہر چیز پاک اور صاف ہونی چاہیے. ہماری کمانی بھی اچھی ہوئے. دنیا کی محبت دل میں سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان ایسا ہی بن جاتا ہے. اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرو. بیت الخیال کا ستارہ ہے، روز صبح آؤ، اس میں ہمت سے کام لو، تسبیح میں پہنچو، عبادت کرو. اور ہمارے امام نے فرمایا ہے 7 دن، یہ فرمان پیورلی بیت الخیال کے فرمانوں میں ہے کہ جب بھی بیت الخیال کا ستارہ ہوئے تو یہ 7 دن گوشت مت کھاؤ. اور گوشت تو چھوڑ دو، لیکن گھر کا پکا ہوا کھانا کھاؤ. ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں بھی نہیں. مجبوری ہے، وہ بچے جو اکیلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مجبوری ہے، وہ بھلے کھائیں، لیکن 7 دن گوشت مت کھاؤ. 7 دن ایکسٹرا عبادت کرو. صبح کی عبادت بھی کرو، سارا دن بھی مولا کو یاد کرتے رہو. سارا دن گاڑی چلاتے چلاتے، کام کرتے کرتے، کسی کا انتظار کر رہے ہو، بس کے لیے انتظار کر رہے ہو، گھر میں آرام کر رہے ہو، رات کو سونے کے لیے جا رہے ہو، پلنگ پہ اوپر لیٹ کے آنکھیں بند کر کے آدمی جب سوتا ہے تو اس وقت بھی اپنے محبوب کو یاد کرتے 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 سو جاؤ. مولا کی یاد میں ہی نیند آ جائے تو ساری رات جو نیند آئے گی نا، وہ نیند بھی اس مولا کی گود میں آئے گی. ایسا سمجھو کہ جیسے اس کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہو. اس مولا کا پریم اور عشق و محبت یہ 7 دنوں کے اندر ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو دیندارو کہ آپ کے دل کے اندر جب مولا کا نام پیدا ہوئے نا تو محبت کا جوش آپ کی آنکھوں سے باہر چھلک پڑے. اس درجے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں امام کے فرمانوں پہ عمل کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل کرو. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، مولا آپ کو ایمان کی سلامتی دے دے، مولا اپنی پناہ میں چھت اور چھایا میں رکھے، ہر بدیوں سے، ہر برائیوں سے، گناہوں سے بچاوے، ہر نافرمانی سے بچاوے، دستور سکریت میں پورا رکھے، جملہ جماعتوں میں، کنبوں میں اتفاق و محبت دے لے. مولا آپ کے دلوں کے اندر اپنے نور کو روشن کرے. مولا آپ کو علم و عشق کی توفیق دے لے. مولانا حاضر ایمان اس دنیا اور اس دنیا میں آپ کا ہاتھ پکڑے، ہمیشہ ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. ہم تمہاری بندھانیاں ہم تم بولے بول ہم تم ریت
نانیاں ہم تم بولے بول ہم تم دونوں سایاں ایک ہیں مولا ہم سوں پر کھول خانہ بدان